میری بہن کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور نہ کسی سے غلط قسم کا ریلیشن بنائے۔ آنکھ کھلی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ باہر میری دنیا یعنی میرے بچے اور بیوی بیٹھ کر کچھ کھا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آدھی بیماری جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ پیاس لگی تھی۔ فائزہ گلاس پانی کا دے دو۔ بیوی کو بولا، بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، 2 منٹ بس۔ وہ بولی، بیچاری سارا دن کام کرتی ہے۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا۔ لا محالہ والدہ کو آواز دی۔ وہ کچن سے بولی، بیٹا آٹا گوندھ رہی ہوں، 10 منٹ رک جاؤ۔ گھر میں ایک اور عورت بھی تھی، یعنی کہ میری چھوٹی بہن، پر اس سے تو بات کوئی کرتا ہی نہیں تھا۔ میری ضرورتیں پوری نہیں کرتے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، ہر وقت مجھے وہ میری بیوی کو لڑواتی رہتی تھی۔ اس لیے میں دل میں سوچ کے خاموش ہو گیا۔ ساتھ ہی والدہ کمرے میں آئیں۔ 2000 روپے لے گئے ناشتے کے لیے، کچھ دیر میں واپس آئے۔ پھل، دودھ، انڈے، بریڈ، کافی کچھ لائے۔ اسی لمحے میں کچن میں گیا۔ میری بیوی نے پھل کاٹ کر خود بھی کھایا، ایک ابو کو بھی اس نے کاٹ کر دے دیا، اور نہ ہی اس نے میری چھوٹی بہن کو پوچھا اور نہ میری امی کو۔ کوئی 2 سال بعد تقریباً میں کچن میں گیا۔ آج والدہ دودھ خود ہی گرم کرنے لگی۔ ساتھ ہی میری بہن کچن میں آئی، میرے کپڑے استری کرتے بیچ میں چھوڑ کے، یعنی کہ جیسے وہ کچھ خاص بات کرنے کے لیے امی کے پاس آئی تھی۔ سرگوشی میں والدہ کے کان میں کچھ کہنے لگی، میری بیوی کے خلاف ہی کچھ کہہ رہی ہوگی۔ میرے دل میں یہ بات آئی۔ یہ سوچ کر میں نے دھیان ادھر ادھر کر لیا۔ امی ہمارے لیے کچھ لائے ہیں ابو؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے دل میں سوچا، کتنی ناشکری ہے، اتنا کچھ تو لائے ہیں، یہ پھر بھی راضی نہیں۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ وہ چیزیں ابو کس کے لیے لائے ہیں۔ قیامت تو تب آئی جب والدہ نے جواب دیا، نہیں بیٹا، ہمارے لیے یہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بہو نے وہ چیزیں اپنے لیے منگوائی تھیں۔ میں ایک گھونٹ پانی اور پی ہی نہ پایا۔ وہ بس اداس ہوئی اور کچن سے چلی گئی جیسے روز کی بات ہو۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا، دودھ بچوں کا، پھل بیوی کا، اور ناشتے کا سامان ہم سب گھر والوں کا۔ میری پوری توجہ اب اس کی طرف تھی۔ وہ کام میں جا کر لگ گئی اور اپنے دھیان سے سارا کام کرنے لگی۔ 12 بجے کے قریب والدہ نے اسے آواز دی، بیٹی ناشتہ تو کر لو۔ ناشتے میں کیا تھا؟ کل کی ایک پوری اور ایک آدھی سی کم روٹی اور رات کا سالن، ان دونوں نے وہی کھا لیا۔ اب تازہ سالن تو ان سے بننے کو رہا۔ ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ جب واپس نکلی تو خوش خوش تھی۔ میں آج کوئی 2 سال بعد اپنی بہن کو غور سے دیکھ رہا تھا، کمزور بے جان سی، یقیناً اسے باقی دنوں میں بھی نہیں کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ میں نے کبھی اتنا اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی اور نہ جانا تھا کہ اس کی بھی ضرورتیں ہیں اور وہ یہ اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرتی ہے۔ تبھی تو پہلے پہل اس نے اپنا حق مانگا تھا، پر جواب میں کبھی تھپڑ کبھی بے عزتی۔ اب تو وہ بولتی ہی نہیں تھی، بالکل چپ تھی، نہ ابو سے نہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں اس کے کمرے میں گیا، گرمی محسوس ہوئی، پنکھا لگانے لگا تو یاد آیا امی نے بتایا تھا کوئی 2 ماہ سے پنکھا خراب ہے۔ اتنی گرمی میں وہ سوئی کیسی ہوگی؟ ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ حیرت تب بڑھی جب کمرے میں کوئی بستر بھی نہیں تھا، مطلب وہ کہ وہ صوفے پہ سوتی ہے۔ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا، پاس میری بہن کا موبائل پڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے اٹھا لیا۔
کافی سہیلیوں کے پیغامات تھے۔ ایک نمبر ایسا تھا جس پہ 18,000 سے زیادہ پیغامات بھیجے اور موصول کیے گئے تھے۔ یہ کوئی 30-35 سال کا آدمی تھا۔ اب یہ کون تھا مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ کہاں ہیں آپ؟ جب میں نے اس کا یہ میسیج پڑھا تو جواب میرے ذہن میں کوئی بات نہ آئی۔ جواب بھی دے دینا، بور ہو رہی ہوں۔ میں کس سے بات کروں؟ میں اکیلی کیا کروں؟ یہ میری بہن کے 2 دن پہلے کے پیغامات تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ گڑیا آپ تھوڑی دیر ناول پڑھ لو، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس نے کوئی 10 پیغامات کے بعد جواب دیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میری بہن کا جواب تھا۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا کہ اس کے ساتھ کیا رابطہ تھا۔ اب کچھ اور پیغامات تھے۔ کیسی ہو؟ چوٹ آئی تھی؟ اب درد تو نہیں ہے؟ کھانا کھایا؟ گرمی بہت ہے، کچھ ٹھنڈا پی لو۔ وہ سارے سوالات جو ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ اجنبی کر رہا تھا۔ اس لیے اس لڑکی کو باہر دھیان کرنا پڑا کہ اس کے گھر والے اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے تھے۔ انہی پیغامات سے مجھے پتا چلا کہ میری بہن کو بخار ہے، اور وہ بھی 2 ہفتوں سے۔ وہ میری بہن سے باتیں کرتا رہا اور یہاں سے بہت مناسب جوابات چاہتے رہے۔ آج کے پیغامات میں اس اجنبی شخص نے کہا، کچھ رقم بھیج رہا ہوں، کچھ شاپنگ ہی کر لو اور دعا بھی لے لو۔ تم نے تو لینی نہیں۔ گھر کا کام کر کے برقع پہن کے جانا، اکیلی نہ جانا۔ بینک میں بھجوا دیے ہیں پیسے، لے لینا۔ وہ شخص یقیناً پاکستان میں مقیم نہیں تھا، کیونکہ نمبر سعودیہ کا تھا۔ شدید غصے میں باہر نکلا۔ بہن مکمل کام میں مصروف تھی۔ پھر اس نے والدہ کو کہا، ذرا بازار جانا ہے، اور برقع پہننے لگی۔ والدہ بھی بغیر سوال جواب کیے تیار ہونے لگی۔ میں ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب بھی بازار جاتی میں نے کبھی کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔ والدہ دروازے تک گئیں تو میں نے آواز دی، امی کچھ پیسے لے لے۔ امی نے پلٹ کر دیکھا تو نفرت سے کہا، نہیں، ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، جیسے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہوں، اور انہیں بھی ساری بات کا علم تھا۔ میرا مطلب کہ والدہ سب جانتی تھیں۔ میں نے پیچھا کیا۔ وہ واقعی بینک گئیں، کچھ اور دکانوں پر بھی گئیں۔ والدہ کی دوا کی ڈھیر سی ڈبیاں لیں اور واپس آ گئیں۔ یہ افسوس ان بھائیوں کے لیے ہے، اس باپ کے لیے ہے جس نے کبھی اپنی گھر بیٹھی بیٹیوں پر دھیان نہیں دیا، اور وہ کہاں سے خرچ کرتی ہیں اور کہاں سے لیتی ہیں اس کی ذمہ دار وہ نہیں، وہ بھائی اور باپ ہیں، اور ان کی ہی پوچھ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ بیوی غلط ہوتی ہے یا بہن، مگر اگر اسے گھر سے توجہ نہیں ملتی، وہ کسی غیر سے کیوں منتیں کرتی کہ بات کرو؟ بیوی کو ہم ہر ماہ معقول خرچ دیتے ہیں تو بہن کو کیوں نہیں؟ بیوی کو پیار سے دیکھتے ہیں، بہن کو کیوں نہیں؟ بیوی سے ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، بہن سے کیوں نہیں؟ انسان کو ایک راہ نظر نہیں آتی تو وہ دوسری تلاش کر لیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا سے زیادہ بھی سوچ سکتے ہیں۔